السلام علیکم، میں ہوں دعامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی عوامی۔ آج کے اس پروگرام میں بات کروں گا کرپشن سے متعلق، اس کرپشن سے متعلق جس نے پاکستانی معاشرے کو دیمک کی طرح سے چاٹ رکھا ہے، اس کرپشن سے متعلق جس نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت اب تک اس وبا کو، اس مرض پر کنٹرول پانے میں ناکام ہے؟ ایک ایسی حکومت جس کا ایجنڈا ہی کرپشن کا خاتمہ ہے، اس نے بھی اس معاملے میں ہاتھ اٹھا لیے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے کرپشن کی روک تھام میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس مسئلے میں، کرپشن کے مسئلے میں دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی کسی اعلیٰ شخصیت یا کسی بڑے مرتبے کے حامل فرد کے خلاف کوئی تحقیقات ہوتی ہے، کوئی الزام سامنے آتا ہے کرپشن کا یا کسی اور نوعیت کا، تو ان کے خلاف یا ان کے کسی عزیز و اقارب کے خلاف یا ان کے کسی ملازم کے خلاف، تو سب سے پہلے وہ شخصیت اپنے عہدے سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے، اپنے عہدے سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے خلاف ہونے والی تحقیقات میں شفافیت ہو، کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو، تحقیقات کرنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جاتا ہے تاکہ وہ تحقیقات اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز ہمیں یہ خبریں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں ملک کے وزیر اعظم نے، فلاں ملک کے صدر نے، فلاں ملک کے وزیر نے، فلاں ملک کے چیف جسٹس نے اپنے عہدے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے کیونکہ اس کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی۔ یہ ایک اخلاقی تقاضا بھی ہے اور مہذب معاشروں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں کیا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہاں جب بھی کسی بڑے مرتبے کے حامل شخص کے خلاف کوئی تحقیقات شروع ہوتی ہے، اس کے خلاف یا اس کے کسی عزیز و اقارب کے خلاف یا اس کے کسی ملازم کے خلاف، تو کبھی ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے اس تحقیقات کو شفافیت بخشنے کے لیے اپنے عہدے سے علیحدگی اختیار کی ہو۔ ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ماضی میں سین اسمبلی کا ایک اسپیکر کے خلاف تحقیقات ہوئی کرپشن کے الزام میں، موصوف گرفتار بھی ہوئے، جیل بھی گئے، ان کے گھر کو سب جیل بھی قرار دیا گیا، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے علیحدگی اختیار کی ہو، مستعفی ہوئے ہو؟ نہیں، وہ اپنے عہدے سے چپٹے رہے۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ ایک ملزم ہے اور ملزم کی حیثیت سے اس سیٹ پر بیٹھنا اس سیٹ کے تقدس کے پامالی کا جواز بنے گا، تقدس کی پامالی بنے گی۔ نہیں، مذاق اڑایا جائے گا، مذاق بنے گا معاشرے میں، لیکن نہیں، وہ اپنی سیٹ سے چپکے رہے۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہے بہت سارے شواہد ہیں جس کے تحت انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے میں اس سیٹ سے الگ ہونا خود کو مجرم ثابت کرنے کے مترادف ہوگا، اس لیے وہ سیٹ سے چپکے رہے اور سیٹ کے اثر رسوخ کو استعمال کرتے رہے۔ کیا ہوا اس کے بعد وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ضلع سیوڑ سے کہ ایک مجسٹریٹ کے خلاف ایک لڑکی نے، جس کی شادی ہوئی تھی، جو ان کے سامنے پیش ہوئے تھے خلع کے لیے یا اپنی خود مختاری کے سلسلے میں، کیا ہوا؟ چیمبر میں اسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ریپ ہوا، اس لڑکی نے الزام لگائے، جوڈیشل مجسٹریٹ معطل ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس لڑکی نے الزامات واپس لے لیے۔ سب کو معلوم ہے کیا ہوا ہوگا، اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے ان دنوں ایک سماعت ہو رہی ہے، قوم کی توجہ اس جانب ہے، لوگ بڑے انہماک سے دلائل پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سوالات بھی سن رہے ہیں جو اس کیس کی سماعت کے دوران ججز کی جانب سے ہو رہے ہیں۔ سوالات سے ایسے لگ رہا ہے کہ جس موصوف کے خلاف یہ تحقیقات ہو رہی ہے ملزم وہ نہیں بلکہ ملزم تحقیقات کرنے والے ہیں، یعنی حکومت کٹہرے میں کھڑی نظر آ رہی ہے۔ تاثر یہ جا رہا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ سوالات اس طریقے سے۔ ایک نارمل قاعدہ ہے انفارمیشن اکٹھی کرنے کا، وہی انفارمیشن
عام لوگوں کے خلاف اکٹھی کی جائے تو کوئی بات نہیں، اگر وہی طریقہ ججز کے خلاف استعمال کیا جائے تو جاسوسی کے زمرے میں آتا ہے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ آپ انفارمر کا نام نہیں پوچھ سکتے، مخبر نے اطلاع دی ہے، مخبر نے اطلاع دی ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، سپریم کورٹ بھی نہیں پوچھ سکتی، مگر یہاں پر وہی کورٹ بار بار پوچھ رہی ہے کہ انفارمیشن کہاں سے آئی، انفارمیشن کہاں سے آئی، انفارمیشن کہاں سے آئی۔ یہی وہ صورتحال ہے جس سے معاملہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، یہ عوامی رائے ہے، عوام میں جو تاثر پیدا ہو رہا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن کی روک تھام مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کرپشن کرنا جتنا آسان ہے اس کی روک تھام اتنی ہی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ماضی میں تو یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اگر کسی رکن اسمبلی کے خلاف اگر کسی ادارے کے پاس کوئی انکوائری ہوتی ہے یا کوئی گرفتاری کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسپیکر کو بتایا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بیوروکریٹ کے خلاف کوئی گرفتاری کا معاملہ آتا ہے کسی بھی کیس میں تو سب سے پہلے چیف سیکرٹری کو بتایا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ رکاوٹ ڈالنا۔ بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ نیب نے اطلاع دے دی متعلقہ اداروں کے بھی کہ ہم نے اس بندے کو گرفتار کرنا ہے، اس کے خلاف یہ الزامات ہے، ابھی ٹیم پہنچی بھی نہیں گرفتار کرنے کے لیے، معلوم ہو کہ موصوف جو ہے وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں۔ بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں، بڑی بڑی شخصیات اس میں ملوث ہیں، اور سیاسی اثر رسوخ کا استعمال ہوتا ہے، سیاستدان اس میں مداخلت کرتے ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ اس میں مداخلت کرتے ہیں، اس لیے تحقیقات کرنے والے ہاتھ مسلتے رہ جاتے ہیں اور کرپشن کرنے والے کہہ کے لگاتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہی اس ملک کا المیہ ہے، یہی اس ملک کا مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کرپشن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور معاشرہ روز بروز کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جائیں گے، کوئی مؤثر قانون سازی نہیں کی جائے گی، کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا جائے گا، یہ مرض اسی طریقے سے بڑھتا جائے گا۔ جب تک ہمارے معاشرے میں، جب تک ہمارے سیاست میں اخلاقیات کا ظہور نہیں ہوگا، جب تک اخلاقی قدروں کو نہیں اپنایا جائے گا، اس وقت تک کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہمارے سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہاں پر اخلاقیات نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اخلاقیات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اخلاقیات کس بلا کا نام ہے۔ وہ صرف قانون کو جانتے ہیں، اخلاقیات سے وہ عاری ہیں، قانون کے داؤ پیچ سے خود کو بچانے کے ماہر ہیں، اخلاقیات کو نہیں جانتے۔ اگر وہ اخلاقیات سے آشنا ہوتے تو وہ بھی استعفیٰ دینا جانتے، وہ بھی استعفیٰ دیتے۔ یہاں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں ریلوے کے، کبھی کسی ریلوے منسٹر نے کوئی اپنے عہدے سے مستعفی ہوا؟ آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ مستعفی ہونا تو دور کی بات، آج تک اپنی ذمہ داری تک قبول نہیں کی کہ یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے، کبھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک سے لاقانونیت، کرپشن کا خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، جاتے جاتے اتنا عرض کروں گا کہ جن دوستوں نے، جن لوگوں نے میرے اس پروگرام کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔